میں اکثر یہ مثال لیا کرتا ہوں کہ ایک وسینٹی میں اگر 10,000 شرفا رہ رہے ہوں، کم بولتے ہیں، سافٹ بولتے ہیں اور راتوں کو وقت پر سو جاتے ہیں، تو کتوں کی 2-4 کتوں کی آوازیں ضرور سنائی دیتی ہیں۔ تو ان کتوں کی آوازیں سن کر کبھی نہ یہ سمجھیے کہ اس وسینٹی کے لوگ بھونکتے ہیں۔ اس لیے مجھے اس بات سے کبھی اعتراض نہیں رہا کہ اگر کوئی ایسا یہ ٹرولنگ سارٹ آف تھنگ جو ہے اٹ ہیپنس. I understand basically people who discuss me, they don't know me. They have never seen my dramas. I am, I'll claim I am the person who has always been writing for the women, for the empowerment of women. There was none of my plays which was written for men. And even in Mere Paas Tum Ho, if you are intelligent enough to understand, to all about first 12 episodes when she was cheating on her husband, I was actually educating my man کہ اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارنا، اس کے منہ پر تیزاب نہ پھینکنا، اس کی آنر کلنگ مت کرنا، لیٹ ہر گو. یہ رائٹ ہے آپ کے پاس بھی اور میرے پاس بھی. پہلی بات، میں آپ کو مجھے ٹیگ کیا گیا. دس از دا موسٹ انفارچونیٹ تھنگ ان مائی لائف کہ آئی ایم اے misogynist. Let me just briefly tell you what Khalil Rahman Qamar is. When I got married, I was in BCom Part 1. I was married to my cousin who was so young, and I was so young too. میرا اللہ گواہ ہے، میں نے اس کو بٹھا کے صرف 2 باتیں کہیں. میں نے کہا رول آن می، لیکن کبھی کبھار سال میں 4-5 دفعہ بہیو لائک اے سلیو. دوسری بات اس کو کہی کہ ابھی یو آر ینگ انف ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس، تو کسی ایسی لڑکی سے دوستی مت کرنا جس کا بریک اپ ہوا ہو. یہ نہیں کہ وہ بری ہوتی ہے، وہ تمہاری خوشیاں برداشت نہیں کر پائے گی. یہ 2 باتیں تھیں. اور کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، اس میں میرا ایک دوست بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ، اس کو برا لگے گا. نیکسٹ ڈے آفٹر ولیمہ میں نے اپنے ابا اور چچا کو بٹھایا اور میں نے کہا ابا، کوئی آدمی میرے خاندان کا کوئی بزرگ میری بیوی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. اینڈ آئی واز پاورفل انف ٹو ہینڈل اٹ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری بیوی کے اپنے خاندان کے بزرگوں سے آئیڈیل تعلقات تھے. If you do not understand to give respect to your woman, you get yourself insulted and you get your wife insulted. تیسری بات جو بڑی اہم ہے، جو آپ کو سمجھنی ہوگی، جو بگاڑ ہے، اس کو بڑے مائکرو لیول سے سوچا جا رہا ہے. یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ بحث چھڑی ہے، جو میرے ملک کے 90% سے زیادہ باپوں نے کیا ہے. پہلا شرعی حق جو لڑکی کا تھا وہ تھا شادی کرتے وقت اس سے اس کی رضامندی پوچھنا. وہ ان کی وہ پگڑیاں، وہ ہاتھ جوڑنے کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ طے کر لیا، کسی دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر لیا، یا پھر میں نے ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں جن میں خاندان کے بزرگوں نے بچیاں پیدا ہوتے ہی قسمیں لیں، قرآن کے اوپر حلف لیے کہ خاندان کے باہر شادی نہیں کرنی. یہ وہ مظالم ہیں جن کی وجہ سے میرے سوشل سیٹ اپ میں بتدریج خرابیاں شروع ہوئیں. میں آپ کو سنگل 1 پوائنٹ ریزالو دیتا ہوں. اللہ کے واسطے جب بھی بیٹی کی شادی کرو، قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے اس سے پوچھو تمہیں یہ لڑکا پسند ہے. اگر وہ ہاں بول دے تو شادی کر دینا. خدا کی قسم اس کو ایک مہتڑ آدمی سے بیاہ دیں گی، وہ اس کو شیر بنا دے گی، اور آپ اپنی مرضی کے شیر سے بیائیں گے، وہ مہتڑ بنا دے گی اس کو. اس سے زیادہ بہتر طریقہ نہیں ہے. ورنہ جتنی بحث چھڑ گئی ہے اور ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کی ہیں، یاد رکھیے گا اگر آپ اس بات سے بھاگیں گے کہ اٹ از مین اونلی
تو یو آر گوئنگ دا رانگ وے. یہ کہنا کہ وہ لڑکا دیکھ رہا ہے نظریں نیچی کر لو، تو اس سے بھی کہیں پہلے یہ لڑکی کو حکم تھا. تو یہ دونوں طرفہ کا حکم ہے. خدا کے واسطے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے؟ اس بات کو سمجھیے، کیونکہ آپ دیکھتی نہ دیکھیے، منہ پھیر لیجئے، کمیونیکیشن ختم ہو جاتا ہے. اٹ از آل ریزن، اٹ از آل ریزن بائی کمیونیکیشن. اور دوسری بات سمجھیے، اللہ کے واسطے کرمنل کو کرمنل کہیے اور گالی دیجیے، مل کر دیتے ہیں گالی. اٹ بی اے مین، اٹ بی اے وومن. تھینک یو ویری مچ.